علی والوں کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے. یاد جب شاہ مدینہ کی کبھی آتی ہے، یاد جب شاہ مدینہ کی کبھی آتی ہے، سانس لیتا ہوں یہ خوشبو سی چلی آتی ہے. یاد جب شاہ مدینہ کی کبھی آتی ہے، سانس لیتا ہوں یہ خوشبو سی چلی آتی ہے. اے آسمان ناز کیوں ہے تجھے اپنی بلندی پر، اے آسمان ناز کیوں ہے تجھے اپنی بلندی پر. یہ بلندی میرے آقا کے نالین کے سر آتی ہے، یہ بلندی میرے آقا کے نالین کے سر آتی ہے. اور مولا کی بارگاہ میں کہ وہ مولائے کائنات جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ میلاد مصطفیٰ کے نام سے جلسہ منسوب ہے. اکثر و بیشتر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ فرما دیں میں تم جیسا بشر ہوں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ بشر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر پہلے ہے مصطفیٰ بعد میں، یہی مطلب ہوا. اور سب سے پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام ہے. مثلا یوں سمجھے کہ میں کہوں یہ مائک کس چیز کا ہے؟ لوہے کا ہے. تو اگر یہ کہوں یہ مائک لوہے کا ہے تو لوہا پہلے ہوگا مائک بعد میں ہوگا. میں کہوں یہ ممبر ہے یہ لکڑی کا ہے تو آپ کہیں گے لکڑی پہلے ہوگی ممبر بعد میں ہوگا. یعنی جو چیز جس جنس سے بنتی ہے وہ جنس پہلے ہوتی ہے شے بعد میں وجود میں آتی ہے. اب اگر مصطفیٰ بشر ہیں تو آدم پہلے ہیں مصطفیٰ بعد میں ہیں. تو جب آدم سید البشر ہیں یعنی وہ بشر ہیں مصطفیٰ ان کی اولاد ہیں تو آدم کا مرتبہ زیادہ ہوگا مصطفیٰ کا کم ہوگا. تو میں کہوں گا نادان تجھے خبر نہیں ہے آدم سے پہلے تو مٹی بھی تھی. آدم سے پہلے مٹی نہیں تھی. آدم کس چیز سے ہیں؟ مٹی سے. تو مٹی پہلے ہے آدم بعد میں ہے. اب مٹی کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ مٹی کو کہتے ہیں تراب. کیا کہتے ہیں؟ مٹی کو تراب کہتے ہیں. آدم سے پہلے مٹی ہے، آدم سے پہلے مٹی ہے، آدم سے پہلے مٹی ہے یعنی آدم سے پہلے تراب ہے، آدم سے پہلے تراب ہے. اور مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والا ابو تراب ہے. یعنی مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والا ابو تراب ہے. ابو کے معنی جانتے ہیں؟ باپ، یعنی مٹی کا باپ. ابو تراب علی ہے. اسی لیے جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے اس بندے کو زمین نہ ثواب دے سکتی ہے نہ عذاب دے سکتی ہے جب تک ابو تراب کی اجازت نہ ہو جائے. یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے. مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے. اور جب مصطفیٰ کے غلاموں کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کے گھر کے شہزادوں کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے وہ بلندی ہے علی جسے کوئی پا نہیں سکتا. وہ بلندی ہے علی. اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ علی جو ہے پہلے ایمان لائے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر پہلے ایمان لائے کہ حضرت علی پہلے. اس پہ لوگ اکثر و بیشتر بحث و مباحثت کرتے رہتے ہیں. میں کبھی اس پہ بحث نہیں کرتا کہ علی پہلے ایمان لائے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کی خاک میرے سر کا تاج ہے، ان کے جوتیوں کی خاک میرے آنکھوں کا سرما ہے. لیکن مولا کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں. ایمان وہ لاتا ہے جو کفر کے دلدل میں ہو. علی خود اہل ایمان اور مالک ایمان ہے. اسے ایمان لانے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اعلان ایمان کیا کرتا ہے. علی کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں. علی کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علی کل ایمان ہے. یہ کل ایمان سے بات یاد آئی. اکثر و بیشتر آپ کو معلوم ہے اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا؟ اگر لوگ چاہتے ہیں نا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو. لیکن رسول فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے. میرے رسول کی حدیث ہے خوش نصیب ہے وہ عورت
جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، کیونکہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، باپ کے لیے رحمت ہے، شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اور اپنے بچوں کے لیے جنت ہے۔ باپ کے لیے کیا رہے؟ رحمت، شوہر کے لیے نصف ایمان، اور اپنے بچوں کے لیے جنت۔ قربان جاؤ جناب سیدہ پہ، وہ گھرانے رسول کی شہزادی اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے، اور ان بچوں کے لیے جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ گھرانے کا مقام دیکھیں تو وہ بلندی ہے علی جسے کوئی پا نہیں سکتا، وہ بلندی ہے علی جسے کوئی پا نہیں سکتا، لیکن ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا، ہر کسی کے۔ کیوں؟ علی کو تو سب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، علی کو ماننے کے لیے ماں کا پاک ہونا، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ آپ سب علی سے محبت کرتے کہ نہیں؟ اس میں کمال آپ کا نہیں ہے، آپ کی ماں کا ہے۔ آپ علی سے محبت کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری ماں پاک دامن تھی، کیونکہ جب ماں پاک دامن ہوتی ہے تو بیٹا علی سے محبت کرنے والا پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی علی کا گستاخ ہے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، تو وہ بلندی ہے علی جسے کوئی پا نہیں سکتا، ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا، اور جس علی کو جانتا ہو خدا اور اس کا رسول، منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا، منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا، اور علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو؟ آپ لوگ توجہ میری طرف دے رہے ہیں نا؟ علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو؟ علی کا ذکر سمندر ہے، پار کیسے ہو؟ علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو؟ علی کا ذکر سمندر ہے، پار کیسے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ علی کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی کو ہم بھی مانتے ہیں، منافقوں کا مگر اعتبار کیسے ہو؟ زندہ باد، یا علی، یا علی، اللہ اکبر۔ منافقوں کا مگر اعتبار کیسے ہو؟ اور آپ کو معلوم ہے جب مولا کی بارگاہ میں پیش کیا تو شہزادی کی بارگاہ میں بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ مجھ سے کہے کہ آپ، اکثر و بیشتر لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ علی علی کرتے رہتے ہیں، صرف علی کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے کہ میری اگر کوئی تقریریں اٹھا کے سن لے تو میں 90% صرف اہل بیت پہ بولتا ہوں۔ بے شک، اب کسی نے مجھ سے کہا آپ ہمیشہ اہل بیتی پہ بولتے رہتے ہیں، میں نے کہا شہزادوں کے ذکر سے فرصت نہیں ہے، غلاموں کا ذکر کہاں کریں؟ پوری زندگی کٹی جا رہی ہے شہزادوں کے ذکر میں، اور حقیقت پوچھو تو اللہ کی عزت کی قسم تعریف کے لائق تو یہی لوگ ہیں، تعریف کے لائق تو یہی لوگ ہیں جہاں پہ عقل انسانیت ختم ہو جائے وہاں سے اہل بیت کی شروعات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو بتائیں جب مصطفیٰ کے جسم سے پسینہ نکلا تھا، مصطفیٰ کے جسم سے پسینہ نکلا تھا، کیونکہ یہ تقریر کا موضوع نہیں ہے لیکن بتانا ضروری ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، بتانا ضروری ہے۔ ہم صرف عظمت مصطفیٰ یہاں تک جانتے ہیں، لوگ یہ بتاتے ہیں سید الانبیاء ہیں، لیکن انبیاء میں میرے نبی کی حیثیت کیا ہے، انبیاء میں میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ جب اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا تو بہت ہی آپ کو مختصر انداز میں بتا رہا ہوں،
کہ اللہ نے اس نور کو رکھا کہاں؟ سبحان اللہ 15,000 سال تک یہ نور دریائے رحمت میں رہا. سبحان اللہ. پھر یہ نور 15,000 سال تک حجاب عزت میں رہا. پھر یہ نور 15,000 سال تک حجاب معرفت میں رہا. پھر یہ نور 15,000 سال تک حجاب عظمت میں رہا. پھر 15,000 سال تک یہ نور حجاب وحدت میں رہا. یہ نور عبور کرتا رہا دریاؤں میں غوطے کھاتا رہا. جب یہ نور غوطے کھاتے کھاتے نور اتنی عبادت میں مشغول رہا، رب نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ اب مجھے کائنات کو بنانے کی ضرورت نہیں، تو مجھے اللہ کہے میں تجھے محمد کہوں، تو جو لا الہ الا اللہ کہے میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں، تو میری نماز پڑھ میں تجھ پہ درود. سبحان اللہ.